اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ انسانی تاریخ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی اصل حقیقت اسرار کے پردوں میں چھپی ہوئی ہے، اور انسان ہزاروں سالوں سے ان کے اصل راز جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز تابوت سکینہ ہے۔ مغربی معاشرے میں تابوت سکینہ کو دی آرک آف دا کویننٹ کہا جاتا ہے، اور اس پر بے شمار تحقیقی مواد ملتا ہے جو کہ ان کے اپنے مذہب کے مطابق ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں ریسرچ اور تحقیق کا کوئی رواج ہی نہیں ہے، اور خاص طور پر اسلامی ہسٹری پر تو ویسے ہی تحقیق نہ ہونے کے برابر ہے۔ زیادہ تر تفاسیر اور تاریخی کتابوں میں تابوت سکینہ پر صرف چند سطریں ملتی ہیں۔ اس ویڈیو میں تابوت سکینہ پر ہونے والی اہم تاریخی اور سائنسی ریسرچ پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو آن لائن دیکھیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں کہ علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تابوت سکینہ کی اہمیت تینوں الہامی مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں یکساں طور پر مانی جاتی ہے۔ اس کی پر اسرار کہانی نے آج تک ساری دنیا میں موجود الہامی مذاہب کے پیروکاروں کو اپنے سحر میں جکڑا ہوا ہے۔ یہ آسمانی تحفہ اپنے اندر بے شمار پر اسرار اور ناقابل یقین طاقتیں رکھتا ہے۔ گزشتہ 3500 سال سے اس مقدس تابوت کے راز جاننے اور اس کو ڈھونڈنے کی سرتوڑ کوشش کی جا رہی ہے۔ تابوت سکینہ کا اسلامی تصور عیسائیت کے بائبل میں ذکر کیے گئے تابوت سکینہ کے تصور سے مختلف ہے۔ اسلامی تابوت سکینہ دراصل ایک آسمانی صندوق ہے، جسے مشکل حالات میں غیبی مدد اور برکت کا وسیلہ سمجھا جاتا تھا۔ اسلامی روایات کے مطابق تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے موجود تھا، جس کو وہ آسمان سے لائے تھے۔ ابن کثیر کے مطابق یہ صندوق آدم علیہ السلام آسمان سے زمین پر حبوط کے وقت اپنے ساتھ لائے تھے، جس میں حجر اسود، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور تلوار ذوالفقار کے علاوہ اور بھی چیزیں تھیں۔ تفسیر روح البیان کے مطابق اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی مقدس جوتیاں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے ٹکڑے اور کچھ من و سلوا اور کچھ اور چیزیں تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ تعمیر کیا اور تابوت سکینہ اس کے اندر رکھ دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تابوت سکینہ حضرت شیث علیہ السلام کو ملا، ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو ملا، اور اسی طرح یہ تابوت سکینہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تک جا پہنچا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا تو اسی صندوق میں سے حجر اسود نکال کر کعبہ کے باہر کی طرف ایک کونے میں لگایا اور تابوت سکینہ کو کعبہ کے اندر رکھ دیا۔ اس کے بعد یہ بنی اسماعیل میں نسل در نسل منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ اس کو اردن میں خزینۃ الفیرون پہنچا دیا گیا۔ اس جگہ کو آج کل پیٹرا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہاں یہ تابوت سکینہ حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے تک رہا۔ یاد رہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام بنی اسماعیل میں سے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں سے ہوئی، اور پھر ان کی ایک بیٹی سے ان کی شادی ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی سال وہاں رہے اور یہیں انہیں تابوت سکینہ کی متولیت ملی، اور حضرت آدم علیہ السلام کا عصا بھی ملا۔ اسی تابوت سکینہ کی برکت سے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی، اور فرعون پانی میں غرق کر دیا گیا۔ بابل کے مشہور بادشاہ بخت نصر کے زمانے میں تخت بنی اسرائیل کے پاس تھا۔ پھر بخت نصر نے تابوت سکینہ کی تلاش میں مکہ اور بیت المقدس دونوں جگہ چڑھائی کی، اور فلسطین کے مقام پر بنی اسرائیل سے تابوت سکینہ چھین لیا۔ بدترین شکست اور تباہی کے بعد بنی اسرائیل اس وقت کے نبی شموئیل علیہ السلام کے پاس پہنچے اور فریاد کی کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک نئے بادشاہ کے لیے اللہ سے دعا کریں جو دشمنوں کے خلاف ان کے ساتھ لڑے اور لوٹے ہوئے خزانے واپس لے آئے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے دعا کی، جو قبول ہو گئی، اور طالوت کے بنی اسرائیل کے نئے بادشاہ ہونے کی خوشخبری دے دی گئی، اور اس کی نشانی یہ بتائی گئی کہ اس کو کھویا ہوا تابوت سکینہ عطا کر دیا جائے گا۔ اسی طالوت نے اعلان کیا تھا کہ جو کوئی بھی دشمن کے دیو کا مت لڑاکا جالوت کو مارے گا، اس کے ساتھ وہ اپنی بیٹی کی شادی کر دے گا اور اس کو تابوت سکینہ کا متولی بھی بنا دے گا۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو جہنم رسید کیا اور بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے اور تابوت سکینہ کے متولی بھی بنے۔ ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے اور تابوت سکینہ کے نئے متولی بھی بنے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے قوم سبا کی ملکہ بلقیس سے شادی کی، جس سے ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام مینلک تھا، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ تابوت سکینہ ایتھوپیا لے گیا تھا اور اس کو ایک محفوظ جگہ رکھ دیا تھا۔ کچھ تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ تابوت سکینہ آج تک وہیں ایتھوپیا میں ہی محفوظ ہے، جبکہ بعض اسلامی محققوں کا کہنا ہے کہ تابوت سکینہ تمام پیغمبروں سے ہوتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تابوت سکینہ کی موجودگی کو اللہ نے لوگوں کی نظروں سے چھپائے رکھا۔ اس تحقیق کے مطابق تابوت سکینہ ہجرت سے پہلے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ اس کے ثبوت کے لیے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں بیان کیے گئے لفظ سکینہ کے حوالے سے سورہ توبہ کی آیت 26 کا حوالہ دیتے ہیں۔ پھر خدا نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے سکینہ نازل فرمائی اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے آسمان سے اتارے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ سورہ توبہ آیت 26۔ اس کے علاوہ سورہ توبہ ہی کی آیت نمبر 40 میں بھی لفظ سکینہ اور فرشتوں سے مدد کا ذکر ہے، اور سورہ فتح کی آیت نمبر 26 میں بھی کفار کے خلاف مدد کے طور پر سکینہ کے نزول کا ذکر ہے۔ یہاں یہ عجیب راز ہے کہ سورہ توبہ اور سورہ فتح دونوں کی آیت 26 میں ہی سکینہ کا ذکر ہے۔ اگرچہ اس بارے میں سیرت کی کتابیں اور اسلامی تاریخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تابوت سکینہ کا کچھ نہیں بتاتی، لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی دریافت اس دعویٰ کو سچ ثابت کر دے، کیونکہ بہرحال تابوت سکینہ ایک پیغمبرانہ میراث تھی اور اس کو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچنا تھا۔ حتیٰ کہ بائبل کی کتاب آف ایکٹس کے باب 8 کی آیت 26 تا 40 کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی کم عمری میں اپنی ماں مریم علیہ السلام کے ساتھ ایتھوپیا گئے تو تابوت سکینہ ان کے حوالے کر دیا گیا تھا، اور جب ان کو اللہ پاک نے آسمانوں پر اٹھا لیا تو تابوت سکینہ کا متولی خاندان جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کی نسل سے تھا، تابوت سکینہ کو واپس ایتھوپیا لے گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تابوت سکینہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچنے کا ذکر ملتا ہے، یعنی ہر آنے والا پیغمبر اس کا وارث تھا۔ تو کیا اس پیغمبرانہ میراث کے آخری وارث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے؟ عیسائی اور یہودی مذاہب میں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ بائبل میں مختلف ناموں سے اس کا ذکر 200 مرتبہ کیا گیا ہے۔ اس کے نقل شدہ تابوت چرچوں، یہودیوں کے مندروں اور فری میسن مندروں میں پائے جاتے ہیں۔ عیسائی روایتوں کے مطابق یہ ایک 3 بائی 5 فٹ کا ایک مستطیل صندوق تھا جس کے اندر اور باہر سونے کا پترا چڑھایا گیا تھا، اور اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک خاص تناسب سے بنایا تھا، اور اس کے چاروں کونوں میں چھلے بنائے گئے تھے تاکہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی لاٹھیاں ڈال کر اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں آسانی ہو، اور یہ لاٹھیاں اس میں سے کبھی بھی علیحدہ نہیں کی جاتی تھیں، اور صرف چند خاص لوگ ہی اس کو اٹھانے پر مامور تھے جو کہ اونچے درجے کے مذہبی لوگ تھے۔ جب بھی اس صندوق کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا تو اس پر کپڑا ڈال دیا جاتا تھا تاکہ کسی کو نظر نہ آئے کہ کیا چیز ہے، اور لوگوں کو سختی سے حکم تھا کہ وہ اس کپڑے کو ہٹا کر اس کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہودی روایات کے مطابق بادشاہ داؤد نے تابوت سکینہ کے لیے ایک عبادت گاہ بنانے کا منصوبہ شروع کیا، لیکن اس عبادت گاہ کے بننے سے پہلے ہی وہ وفات پا گئے، اور پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے 995 قبل مسیح میں وہ عبادت گاہ تعمیر کی، اور اس کے انتہائی اندرونی حصے میں تابوت سکینہ کو رکھا گیا۔ یہ عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس کے بعد 3.5 صدیوں تک وہ تابوت وہیں رہا، اور پھر اچانک یہ تابوت ایسے غائب ہو گیا کہ یہ تاریخ کے پنوں سے بھی غائب ہو گیا۔ بائبل کا باب بک آف دا کنگز میں یروشلم شہر کی تباہی کا ذکر ہے، لیکن تابوت سکینہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تابوت سکینہ کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو چند صدیوں بعد یہودیوں کے ایک گروپ نائٹ ٹیمپلرز نے دریافت کر لیا تھا اور اس کو کسی نامعلوم جگہ پر محفوظ کر دیا تھا، جبکہ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ تابوت سکینہ کہیں بھی نہیں چھپایا گیا، بلکہ یہ سینکڑوں سال سے افریقی ملک حبشہ میں موجود ہے۔ ایتھیوپیا کو قدیم زمانے میں حبشہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ایتھیوپیا کے شہر اکسوم میں چرچ آف سینٹ میری آف زیون میں تابوت سکینہ محفوظ کیا گیا ہے، اور ایک خاص طبقے سے منتخب پادری اس جگہ کی دن رات حفاظت کرتا ہے، اور اس کو یہ جگہ چھوڑنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اس کی ساری زندگی اسی جگہ کے لیے وقف ہے، اور وہ اپنی موت تک یہ ذمہ داری نبھاتا ہے۔ دی فنگر پرنٹس آف دا گاڈز کا مشہور مصنف اور محقق گراہم ہینکوک اپنے ایتھوپیا کے دورے کے مشاہدات بتاتا ہے
کہ وہاں ایک چرچ آف سینٹ میری آف زیون ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے وہاں کے محافظ پادری سے بات کی تو اس نے مجھے بتایا کہ اس چرچ میں اصلی تابوت سکینہ محفوظ کیا گیا ہے۔ بظاہر تو یہ ایک ناقابل یقین کہانی کی طرح لگتا ہے، لیکن جب میں نے چرچ کا جائزہ لیا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس پادری کی بات میں وزن ہے۔ ایتھیوپیا میں قدیم یہودی قبائل کے لوگ کیوں آباد ہیں؟ ایسے لگتا ہے جیسے وہ تاریخ کے اس وقت میں فریز ہو چکے ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ اس جگہ مقرر کیے جانے والے پادری لمبی عمر نہیں پاتے اور چھوٹی عمر میں ہی مر جاتے ہیں۔ ایک پادری نے دکھایا کہ اس کی آنکھوں میں موتیا اتر رہا تھا۔ گراہم ہینکوک کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ یہ کس وجہ سے ہے تو اس نے کہا یہ تابوت سکینہ کی وجہ سے ہے، اس کے اندر سے ایک آگ سی نکلتی ہے۔ 1981 میں یہودیوں کے ایک چھوٹے سے گروپ نے مسجد اقصی کے نیچے کھدائی کا کام شروع کر دیا۔ انہیں یقین تھا کہ اصلی تابوت سکینہ وہیں کہیں چھپایا گیا ہے۔ یہودیوں کے ربی رہنما یہودا کی نگرانی میں یہ انتہائی حساس کام شروع کیا گیا، اور اس کام میں بہت مشکلات تھیں کیونکہ یہ جگہ مسلمانوں کی انتہائی مقدس جگہ ہے۔ جب عرب مسلمانوں کو مسجد اقصی کے نیچے سے کھدائی کی آوازیں آئیں تو انہوں نے یہودیوں کو اس کام سے روکا، اور یہ جھگڑا ایک بڑا علاقائی مسئلہ بن گیا اور پولیس نے یہ کام بند کروا دیا۔ ربی یہودا آج بھی کہتا ہے کہ میں اصلی تابوت سکینہ سے صرف 40 فٹ دور تھا۔ کیا یہ دعویٰ سچ ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی اصلی تابوت سکینہ زمین کی مقدس ترین جگہ کے نیچے گہرائی میں کسی جگہ محفوظ ہے؟ کچھ ماہرین کے مطابق یہ سچ بھی ہو سکتا ہے، جس کا ثبوت پچھلے چند سالوں میں مسجد اقصی کے ارد گرد پیش آنے والے پراسرار واقعات ہیں۔ سن 2011 میں ڈوم آف دا راک یعنی قبۃ الصخرہ کے اینو پر روشنی کا ایک دائرہ دیکھا گیا جو اس کے ارد گرد منڈلاتا رہا۔ پھر اچانک اس کے اندر سے روشنی کی ایک بڑی سی دھار نکلی اور وہ واپس آسمانوں میں چلا گیا۔ کچھ ماہرین کے مطابق یہ ایک اڑن تشتری تھی جو کہ تابوت سکینہ جیسے آسمانی ہتھیار کو چارج کرنے آئی تھی۔ کچھ ماہرین کے مطابق یہ واقعہ کتاب ذکریہ میں بیان کی گئی آخری زمانے کی پیشن گوئی کے عین مطابق ہوا ہے۔ اس پیشن گوئی کے مطابق مسیحا کے آنے سے پہلے یروشلم میں ایک انتہائی زوردار زلزلہ آئے گا، جس کی وجہ زیر زمین پیدا ہونے والی لہر ہوگی۔ ماہرین کے مطابق اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ اس زلزلے سے تابوت سکینہ ظاہر ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ مسیحا کا بھی ظہور ہو جائے گا۔ جیسے کہ دنیا کے تینوں بڑے الہامی مذاہب میں آخری زمانے میں ایک مسیحا کے آنے کا بتایا گیا ہے، جبکہ الہامی مذاہب کے مطابق تابوت سکینہ کو فرشتے لے کر ظاہر ہوں گے اور اس کو دوبارہ دنیا میں لے آئیں گے۔ ولیم ہنری اپنی کتاب دا ججمنٹ ڈے ڈیوائس میں لکھتا ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کے منتظر ہیں۔ یہودی اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ مسلمان حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے ظہور کے منتظر ہیں۔ ان سب کے ساتھ ساتھ ایک غیبی آسمانی طاقتور ہتھیار بھی اپنے دریافت ہونے کا انتظار کر رہا ہے، جس کو ان تینوں میں سے کوئی ایک استعمال کرے گا، اور وہ آسمانی ہتھیار گمشدہ تابوت سکینہ ہے۔ وہ مزید لکھتا ہے کہ زیادہ تر لوگ نہیں جانتے کہ یہی تابوت سکینہ دراصل اصلی مسیحا کی نشاندہی کرے گا، جیسے کہ اصلی تابوت سکینہ نے قدیم زمانے میں طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشاندہی کی تھی۔ خواجگان نقش بند کے سید احمد امیر الدین اپنے آرٹیکل دا ہڈن اسلامک ہسٹری آف دا آرک آف دا کوننٹ میں لکھتے ہیں کہ امام مہدی اہل بیت میں سے ہوں گے، اور ان کے ظہور کے ساتھ تابوت سکینہ بھی ظاہر ہو جائے گا، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی طرح اس مقدس تابوت کی برکات اور طاقت کے ساتھ حکومت کریں گے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کو مہدی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک چھپی ہوئی چیز کو دریافت کرنے کا راستہ بتائیں گے، اور وہ چھپی ہوئی چیز وہی تابوت سکینہ ہے جس کو وہ دریافت کریں گے۔ ابن حماد اپنی کتاب الفتن میں لکھتے ہیں، سلیمان ابن عیسیٰ نے روایت کی ہے کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ تابوت سکینہ امام مہدی رحمہ اللہ علیہ کے لیے بحیرہ تبریہ سے نمودار ہوگا، اور اس کو کعبہ یا بیت المقدس میں رکھ دیا جائے گا۔ جب یہودی اس کو دیکھیں گے تو چند کو چھوڑ کر باقی سب یہودی اسلام قبول کر لیں گے۔ اس روایت کو امام سیوطی رحمہ اللہ علیہ نے بھی اپنے فتاویٰ میں نقل کیا ہے۔ بہت سی اسلامی روایات ثابت کرتی ہیں کہ تابوت سکینہ کو صرف امام مہدی رحمہ اللہ علیہ ہی دریافت کریں گے، جو کہ اس کے اصل حقدار ہیں، جن کا شجرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ تزکیہ القرطبی میں روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تابوت سکینہ کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو امام مہدی دنیا کے سامنے لائیں گے۔ اس کی دریافت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہونے کے بعد امام مہدی رحمہ اللہ علیہ کی بادشاہت کا اعلان کریں گے، اور امام مہدی رحمہ اللہ علیہ تابوت سکینہ کو دوبارہ اس کی اصلی جگہ خانہ کعبہ میں رکھ دیں گے۔
अस्साता यानी क़यामत की तबाही की शुरुआत से पहले तमाम नेक इंसान उठा लिए जाएंगे और ज़मीन पर सिर्फ बदबख्त और बदकार लोग होंगे और उन्हीं पर क़यामत नाज़िल होगी, जिनमें से इथोपिया के कुछ काले हबशी हसद और बदले की खातर ताबूत सकीना हथियाने के लिए काबा पर हमला करेंगे और ताबूत सकीना की तलाश में उसको तबाह कर देंगे। अब सवाल ये है कि उनको ताबूत सकीना मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसका जवाब है नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे पहले जब भी बनी इसराइल कोई नाफरमानी करते थे तो उनमें से ये मुकद्दस संदूक उठा लिया जाता था। तो ये कैसे मुमकिन है कि जिन बदबख्तों पर अल्लाह ने क़यामत नाज़िल करनी है उनको वो अपनी बरकतों वाली निशानी दे दे? क्या वाकई ताबूत सकीना इथोपिया के चर्च में महफूज है? अगर ये वहाँ महफूज है तो अभी तक लोगों को क्यों नहीं दिखाया गया? क्या ये सिर्फ एक अफवाह है या उसके पीछे कोई और वजह है? और वो वजह यह है कि असल में दो ताबूत सकीना हैं। इब्रानी किताब तौरात के मुताबिक दरअसल दो ताबूत सकीना थे। एक संदूक को अल्लाह की दी गई हदायत के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनाया था और दूसरा वो था जो आसमानों से आया था। हैकल सलेमानी में दरअसल इंसान का बनाया गया ताबूत सकीना ही रखा गया था। अगर हैकल सलेमानी में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बनाया गया ताबूत सकीना रखा गया था तो आसमानी ताबूत सकीना कहाँ गया, और ज़मीनी ताबूत सकीना इतना ताकतवर क्यों था? इसके दो मुमकिन जवाबात हैं कि आसमानी ताबूत सकीना शायद अल्लाह पाक ने वापस आसमान पर उठा लिया था कि जन्नत की चीज़ को संभालना ज़मीन वालों के बस की बात नहीं है, और दूसरा मुमकिन जवाब यह है कि शायद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आसमानी ताबूत सकीना के ऊपर ही सोने का पतरा चढ़ाया था और उसको उठाने के लिए उसके चारों कोनों पर छल्ले लगवाए थे कि इस आसमानी चीज़ को कोई नापाक या बेईमान छू ना सके। चारों तरफ सोने का पतरा चढ़ाने की वजह से उसकी असली हैयत छुप गई और लोगों ने उसको एक मुख्तलिफ संदूक ख्याल किया जिसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से बनाया था, जबकि असल में वो वही आसमानी संदूक था। इस वजह से उसके अंदर इस कदर ताकत और जलाल था। उसका दुनिया से गायब होना ही उसके असल आसमानी ताबूत सकीना होने की दलील है। अब हम ताबूत सकीना पर होने वाली साइंसी तहकीक की तरफ आते हैं। जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक ताबूत सकीना एक इंतहाई ताकतवर हाई टेक्नोलॉजी मशीन है। लोग उसके पास जाने से डरते थे, हत्ता के बाज़ लोग मर भी जाते थे। यकीनन ताबूत सकीना का ताल्लुक इस दुनिया से नहीं है, बल्कि ये एक इंतहाई ताकतवर जंगी हथियार है जिसे बनी इसराइल के लोग अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करते थे। जदीद रिसर्च के मुताबिक ये संदूक मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाली एक टूल किट की तरह था, जिसके ज़रिए बनी इसराइल को 40 साल की सहरा गर्दी के दौरान खुराक मनोसलवा मुहैया की गई थी। सहराए सीना के जानने वाले जानते हैं कि ऐसे सहरा में 2 से 3 मिलियन लोगों के लिए 40 साल तक ग़िज़ा फराहम करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन इस संदूक की वजह से बनी इसराइल को इस लकदक सहरा में 40 साल तक ग़िज़ा मिलती रही। सवाल ये था कि यह मनोसलवा कहाँ से आ रहा था। 1970 की दहाई में रॉडनी डेल और जॉर्ज सैसून नामी दो साइंसदानों ने यह नज़रिया पेश किया कि ताबूत सकीना दरअसल एक न्यूक्लियर मशीन था जिसकी ताकत से मुसलसल मन नामी ग़िज़ा बनती जा रही थी, और इसी ग़िज़ा पर बनी इसराइल सहराए सीना में 40 साल जिंदा रहे। बाइबल की रवायात के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वफ़ात के बाद जब हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर इसराइल के लिए खुदा की वादा करदा सरजमीन अर्ज़ मुक़द्दस तक पहुँचे तो रास्ते में दरिया उर्दन आखिरी रुकावट था। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम के हुक्म पर ताबूत सकीना को दरिया में डाल दिया गया और पानी बहना बंद हो गया। उनके गुजरने का रास्ता बन गया। जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक इस संदूक में से ऐसी नादीदा तवानाई खारिज हुई जिसने पानी को रोक कर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और दरमियान की खुशक ज़मीन बनी इसराइल के लिए दूसरी जानब जाने का रास्ता बन गई, क्योंकि साइंस के मुताबिक इंतहाई तेज़ हवा के ज़रिए पानी को 2 हिस्सों में काट कर दरमियान में रास्ता बनाया जा सकता है। जदीद साइंस इस तवानाई के मुतल्लिक जानने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रही है कि यह क्या निज़ाम था जिसने चलते दरिया को रोक दिया और ज़मीन खुशक कर दी। यकीनन ताबूत सकीना एक ऐसी ताकतवर साइंसी मशीन है जो हमारी जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी से भी सैकड़ों साल आगे है, और ये एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है, यानी ये मशीन इस दुनिया से ताल्लुक़ नहीं रखती। इसकी इसी ताकत को मद्देनज़र रखते हुए हिटलर को इसकी शदीद तलाश थी। उसने उसकी तलाश में दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर मुहिम जुओं को भेजा, लेकिन उसको इसमें कामयाबी न मिली। मुख्तलिफ अंबिया कराम ने इसको एक हथियार के तौर पर दुश्मनों के खिलाफ जंगों में भी इस्तेमाल किया। वो इसको दुश्मन के सामने रख देते थे और इसमें से ऐसी गैबी तवानाई निकलती थी जिससे दुश्मन पर रोब तारी हो जाता था और वो बगैर जंग के हथियार डाल देते थे।
قرآن پاک میں اس کا ذکر اللہ کی طاقت کی ایک نشانی کے طور پر آیا ہے، اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سکینہ یعنی تسلی بخشنے والی چیز ہوگی، اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ سورہ بقرہ آیا 248۔ یہاں تسلی سے مراد اللہ کی حفاظت ہے کہ اس مقدس صندوق کی برکت سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تفسیر عثمانی میں سورہ بقرہ کی آیا 248 کی تفسیر میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک صندوق تھا جو نسلوں سے چلا آ رہا تھا۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو لڑائی میں آگے رکھتے تھے، اللہ اس کی برکت سے فتح دے دیتا تھا۔ جب جالوت جنگ میں بنی اسرائیل پر غالب آیا تو یہ صندوق بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ جب اللہ کو صندوق کا واپس بنی اسرائیل کو پہنچانا منظور ہوا تو یہ کیا کہ جالوت کے لوگ جہاں صندوق رکھتے تھے وہاں وبا اور بیماری پھیل گئی اور 5 شہر برباد اور ویران ہو گئے۔ انہوں نے اس کا ذمہ دار اس صندوق کو ٹھہرایا اور اس کو 2 بیلوں پر لاد کر بنی اسرائیل کے ایک گاؤں کی طرف ہانک دیا، اور فرشتے بیلوں کو لے کر طالوت کے دروازے پر پہنچ گئے، اور بنی اسرائیل اس نشانی کو دیکھ کر طالوت کی بادشاہی پر یقین لے آئے۔ جدید تحقیق کے مطابق یہ صندوق نہ صرف زندگی دیتا تھا بلکہ لیتا بھی تھا۔ عہد نامہ قدیم میں تابوت سکینہ کی تباہ کن طاقتوں کا کئی جگہ ذکر ہے، اور یہ بھی مذکور ہے کہ یہ تابوت ہر اس شخص کے لیے موت کا پیغام تھا جو خدا یکتا کے قوانین کے مطابق نہیں چلتا تھا۔ اس بارے میں عیسائی روایت یوں ہے کہ جب جالوت کی قوم سے جنگ ہوئی تو بنی اسرائیل نے پھر پہلے کی طرح تابوت سکینہ آگے رکھا، لیکن اس دفعہ اس کام میں ان کے ساتھ اللہ کی مرضی شامل نہیں تھی، اس لیے انہیں شکست ہوئی اور جالوت فتح یاب ہوا اور مال غنیمت میں تابوت سکینہ بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ بائبل کے مطابق جالوت کی قوم میں عجیب واقعات ہونا شروع ہو گئے اور موت اور بیماری پھیل گئی۔ جدید ریسرچ کے مطابق قدیم لوگ تابکار کے بارے میں نہیں جانتے تھے اور ان کی بیماری کی وجہ تابوت سکینہ سے نکلنے والی تابکاری تھی۔ انہوں نے ان واقعات کو اپنے دیوتاؤں کی ناراضگی سمجھا، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے تابوت سکینہ اپنے ایک دیوتا ڈیگون کے بالکل ساتھ رکھ دیا تھا۔ دوبارہ وہاں آنے پر انہوں نے دیکھا کہ ان کے دیوتا کا سر قلم کر دیا گیا تھا اور اس کے دونوں بازو اکھاڑ دیے گئے تھے۔ اس واقعہ کو ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ وہ لوگ اس سے بہت خوف زدہ ہو گئے اور اس کے فوراً بعد انہوں نے اس سے جان چھڑانے کا سوچا اور اس کو ایک بیل گاڑی میں لاد کر ایک اسرائیلی گاؤں بیت شمیش کی جانب دھکیل دیا۔ جو ہی لوگوں کو پتہ چلا، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے بھاگے اور بائبل کے مطابق 70 لوگ اس کو دیکھنے سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ شاید اسی وجہ سے مشہور ہالی ووڈ فلم انڈیانا جونز ریڈرز آف دا لاسٹ آرک میں جب ہیرو تابوت سکینہ کھولتا ہے تو چلاتا ہے کہ اس کی جانب مت دیکھنا، اس کی جانب مت دیکھنا، اس کی جانب مت دیکھنا۔ آخر ایسا کیا تھا کہ اس کو دیکھنے پر ہی لوگ موت کے گھاٹ اتر جاتے تھے، اس کو چھونے پر ان کے جسم کے اندر کا سارا نظام جل جاتا تھا اور وہ فوراً مر جاتے تھے۔ جدید دور کے سائنسدان اور الیکٹریکل انجینئرز جب بائبل کے بیان کردہ میٹیریل اور سائز کے حساب سے تابوت سکینہ کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ یہ صندوق دراصل ایک الیکٹریکل کیپیسٹر تھا جو انتہا درجے کی برقی طاقت پیدا کرتا تھا، اور اس کے ارد گرد بجلی کے ہائی وولٹیج کرنٹ کا حصار ہوتا تھا، جس کی وجہ سے کئی لوگ اس کو چھونے پر مارے گئے۔ کچھ ماہرین کے مطابق یہ صندوق ایک نیوکلیئر ہتھیار تھا، چونکہ اس زمانے کے لوگ اس ٹیکنالوجی سے ناواقف تھے، اس لیے وہ اس کو بیان نہیں کر سکے، اور جب ایک نیوکلیئر ہتھیار ایک قدیم معاشرے کے ان پڑھ لوگوں کے پاس ہوگا تو اس کا نتیجہ لوگوں کی موت ہی ہوگا۔ بائبل کے مطابق وہ قدیم معاشرہ لوگوں کو اس کے چھونے پر مرنے کو خدا کا عذاب قرار دیتا تھا، لیکن کس چیز کا عذاب؟ ولیم ہنری اپنی کتاب دی ججمنٹ ڈے ڈیوائس میں لکھتا ہے، زیادہ تر عیسائی، یہودی اور مسلمان اس بات کو نہیں سمجھتے کہ تابوت سکینہ کوئی ایک سادہ سا صندوق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ما فوق الفطرت خصوصیات رکھنے والا ایک انتہائی طاقتور ہتھیار ہے جس کو انبیاء اپنی بے پناہ روحانی طاقت سے کنٹرول کرتے تھے۔ ان کے پاس ایسی روحانی طاقت تھی جو عام انسانی سوچ سے بھی ماورا ہے۔ تابوت سکینہ ایک ایسی مقدس چیز تھی جس کو کوئی بھی ایمان والا چھوتا تو اس کی روحانی طاقت بڑھ جاتی اور اس پر کائنات کے راز کھلنا شروع ہو جاتے تھے۔ اس کا جسم نورانی ہو جاتا تھا اور وہ کائنات کی سیر کر سکتا تھا اور ستاروں تک جا سکتا تھا۔ ولیم ہنری بالکل صحیح نتیجے پر پہنچا کہ تابوت سکینہ کسی بھی پاک رہنے والے اور ایماندار شخص کے لیے برکات کا باعث تھا، جبکہ ناپاک
اور بے ایمان لوگوں کے لیے تابوت سکینہ ایک مہلک ہتھیار تھا جس کا وار حالی نہیں جاتا تھا۔ جتنے بھی لوگ تابوت سکینہ کو چھونے یا دیکھنے سے مرے وہ سب یا تو ناپاک ہوں گے یا بے ایمان، کیونکہ قدیم زمانوں میں اللہ پاک کی جانب سے سزا اور جزا ہاتھوں ہاتھ دی جاتی تھی تاکہ لوگ سبق سیکھیں اور اپنا ایمان درست رکھیں۔ جدید تحقیق کے مطابق تابوت سکینہ ایک ایسا ایٹمی ہتھیار تھا جو اس سیارہ زمین سے نہیں بلکہ آسمانوں میں سے کسی جگہ سے کنٹرول ہوتا تھا یا آسمانوں میں سے کسی جگہ سے اس کو آپریٹ کرنے کے لیے گائیڈ کیا جاتا تھا، لیکن بنی اسرائیل کے لوگ اس کو آپریٹ کرنے سے ناواقف تھے اور صرف انتہا درجے کے مذہبی اور متقی لوگ ہی اس کو چھو سکتے تھے۔ تحقیق کے مطابق تابوت سکینہ کی سب سے بڑی طاقت اس کے ذریعے خدا سے براہ راست رابطہ تھا۔ اس کو صرف منتخب مذہبی اور متقی پادری ہی اٹھا سکتے تھے یا اس کے قریب جا کر دعا کر سکتے تھے۔ ان پادریوں کے لباس بھی بہت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت کا ذریعہ بھی تھے۔ بائبل کی کتاب حروج کے مطابق وہ لوگ ایک لمبی ٹوپی بھی پہنتے تھے اور ایک لمبا عبادہ پہنتے تھے جس کے اوپری حصے پر سینے کی جگہ ایک زرہ ہوتی تھی جس پر 12 مختلف قیمتی پتھر جڑے ہوئے ہوتے تھے جن کو اگنی پتھر فائر سٹونز کہا جاتا تھا، اور وہ اسرائیل کے 12 قبیلوں کی نمائندگی کرتے تھے۔ یہودی مقدس دستاویز تالمود کے مطابق یہ نگینے خدا سے رابطہ قائم کرنے میں اہم رول ادا کرتے تھے، اور تابوت سکینہ کے نزدیک جانے سے یہ نگینے تیزی سے جگمگانے لگتے تھے جیسے کہ دوسری دنیا کا کوئی پیغام وصول کر رہے ہوں۔ وہ پادری اپنے جسم کے چند حصے مثلاً سر، پھیپھڑے، دل اور زیر ناف حصے کی خاص حفاظت کرتے تھے۔ ہر بڑے پادری کو تابوت سکینہ کے پاس جانے سے پہلے یہ لباس پہننا ضروری تھا، اور جب بھی وہ اندر جاتا تو اپنی ٹانگ پر ایک رسی باندھ لیتا تھا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر اندر کوئی حادثہ ہوتا ہے یا تابوت سکینہ سے اس کو سزا ملتی ہے تو اس کو رسی سے باہر کھینچا جا سکتا ہے، لیکن کسی کو اندر جانے نہیں دیا جاتا تھا کہ کہیں وہ بھی اس عذاب کا شکار نہ ہو جائے۔ تابوت سکینہ کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ اس کو بغیر تیاری کے چھونے والے لوگ فوری طور پر موت کا شکار ہو جاتے تھے، اور یہ بھی کہ اس صندوق کی طاقت سے پورے شہر زمین میں دھنس جاتے تھے۔ تابوت سکینہ آخر میں اصل کیا چیز ہے؟ کیا یہ ایک طاقتور ہتھیار ہے؟ کیا یہ ایک مواصلاتی مشین ہے؟ کیا یہ ایک نیوکلیئر پلانٹ ہے؟ یا پھر یہ کچھ اور چیز ہے جو ہماری ذہنی پہنچ سے بہت دور ہے؟ تابوت سکینہ کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا اس کو چرا لیا گیا تھا یا پھر اس کو تباہ کر دیا گیا تھا؟ اس کو کہیں اور چھپا دیا گیا تھا؟ کچھ بائبل علماء کا کہنا ہے کہ یروشلم پر حملے سے پہلے بڑے پادریوں کو بیرونی حملوں سے یروشلم شہر کی تباہی کا اندازہ ہو گیا تھا، اور اس لیے انہوں نے تابوت سکینہ کو لٹنے سے بچانے کے لیے مسجد اقصی والی جگہ کے نیچے ایک گہری غار میں محفوظ کر دیا تھا۔ اسلام کے مطابق سورہ بقرہ کی آیت 248 میں یہ بتا کر کہ فرشتے اس تابوت کو لے کر آئیں گے واضح کر دیا گیا ہے کہ اس تابوت کی حفاظت پر فرشتے مامور ہیں۔ شاید وہ تابوت ابھی بھی فرشتوں کی حفاظت میں کہیں محفوظ ہے اور وقت آنے پر دنیا میں ظاہر ہو جائے گا۔ یہ جو کچھ بھی ہے اس کی تلاش ہزاروں سالوں سے جاری ہے، اور جب تک یہ ظاہر نہیں ہوتا اس کی تلاش جاری رہے گی۔